Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کزن ہیں جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسی محبت فرمائی ہے، کیسا ان کا درجہ بڑھایا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح جان قربان کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر پر لٹایا، اور وہ قربانی دینے کی رات تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ کفار آئیں اور جب میرے بستر پر حملہ آور ہوں تو پہلے وہ یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ وہ باہر کھڑے رہے رات ساری کہ جیسے یہ اٹھیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ جرأت نہیں ہو رہی تھی ان کو گھر میں داخل ہونے کی، یا یہ کہ گھر میں داخل ہو کر کسی پر حملہ کرنا، اس کو وہ اپنے منصب کے خلاف تصور کر رہے تھے یا اپنی بات کے خلاف تصور کر رہے تھے۔ منتظر تھے کہ حضور اٹھے تو ہم حملہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے وہاں، آپ نے حضرت علی کو سلایا ہوا تھا۔ تو اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سونا یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہی کام ہو سکتا ہے کہ جب جان کے جب پتہ تھا کہ حملہ آور لوگ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ بھی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ آپ نے مواخات فرمائی، آپ نے اس طرح کیا کہ ایک مہاجر کو، ایک انصاری کو اٹھایا کہ فلاں مہاجر تو اٹھ، فلاں انصاری تو اٹھ۔ وہ اٹھتے تھے اور ان کو کھڑا کر کے فرماتے تھے حضور کہ لو آج سے لے کر تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ اور یہ صرف مہاجرین و انصار کے درمیان میں نہیں تھا، بعض مالداروں کے اور بعض فقیروں کے درمیان میں بھی آپ نے مواخات فرمائی۔ کچھ لوگ اچھے کھاتے پیتے تھے اور کچھ کمزور تھے، ضعیف تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بھی کھڑا کیا، ایک مالدار کو کھڑا کیا، ایک فقیر کو کھڑا کیا، اور فرمایا کہ لو آج سے لے کر تم آپس میں بھائی بھائی ہو، مطلب ایک دوسرے کے مددگار بن کر رہو۔ اس طرح بھی آپ نے مواخات فرمائی، تو سب کو بھائی بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نام لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ تو آخر میں نے عرض کر ہی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو کمر دوری ہونے لگی ہے کہ آپ نے اعطیت کل احد اخا ولم تعطنی احدا، آپ نے سب کو بھائی عطا کر دیے، مجھے آپ نے بھائی نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا انما ترکتک لاجلی، میں نے تجھے اپنے لیے ہی چھوڑا ہوا تھا۔ انما ترکتک لاجلی، میں نے تجھے اپنے لیے ہی چھوڑا ہوا تھا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ جی، اور پھر جب غزوہ تبوک کی بات آئی، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے غزوہ پر تو اپنی جگہ پر حضرت علی کو کھڑا کر دیا کہ نمازیں پڑھانی ہیں مسجد میں، جمعہ کا خطبہ دینا ہے اور مدینہ شریف کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور آپ غزوہ پر جا رہے تھے، جب بھی آپ غزوہ پر جاتے تھے تو کسی شخص کو اپنی جگہ پر نائب مقرر کر کے جاتے تھے۔ زیادہ طور پر آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا، وہ نابینا صحابی، وہ چونکہ جہاد پر نہیں جا سکتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کو اپنی جگہ پر خلیفہ بنایا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپ نے ان کو بنایا، اور بھی کئی صحابہ کو بنایا، لیکن اس موقع پر آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا نائب مقرر کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے جیسا بندہ تلوار اٹھا کر لڑنے والا، ہر میدان میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے والا، آج بچوں اور عورتوں میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ یہ ان کے جہاد تھا، ان کے خون میں جہاد داخل تھا۔ تو عرض کیا کہ آپ مجھے انما تترکنی فی الصبیان والنساء، انما تخلفنی فی الصبیان والنساء، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب نوازا مولا علی المرتضیٰ کو، اپنے بھائی کو۔ ارشاد فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، میں تجھے اپنی جگہ پر یوں چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اندازہ کرے کتنی اونچی مثال عطا فرمائی۔
کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو فرمایا یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے ہارون میری جگہ پر تو میرا خلیفہ ہوگا، جب تک میں نہیں آتا تو میری جگہ پر تو سنبھالے گا۔ فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، میں بھی اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ لیکن ایک خاص بات یہ بھی فرما دی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یاد رکھو میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ارشاد فرماتے تو کئی بدبخت حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کا درجہ دے دیتے اور کہتے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر ان کے بھائی کو بٹھایا گیا تھا تو وہ نبی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی تو پھر زیادہ شان والا ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو امام الانبیاء کا بھائی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر ان کا بھائی بیٹھے تو نبی ہو، تو رسول اللہ کی جگہ پر ان کا بھائی بیٹھے تو وہ نبی کیوں نہ ہو؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی میں فرما دیا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، چاہے حیدر کرار ہو نبی وہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ وہ جو باب مدینۃ العلم ہو، وہ جو سید الاولیاء ہو، وہ جو خاتون جنت کا شوہر ہو، وہ جو حسنین کا بابا ہو، وہ جو رسول اللہ کا بھائی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو، اگر وہ نبی نہیں بن سکتا تو 14.5 صدیوں کے بعد ایک آنکھ والا ناکام وکیل دعوی نبوت کرے تو ماں سوائے ایک دجال و کذاب ہونے کے اور ہم کیا اس کو لقب دے سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے باب نبوت کو بند کر دیا۔ تو بہرحال کہہ میں یہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہونے کی طرح اپنے کزنوں کو کس طرح نوازتے تھے، کس طرح ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، یہ بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ اور پھر آپ نے بھائی ہونے کا عظیم الشان ثبوت اس موقع پر دیا کہ ایک بھائی اپنے بھائیوں پر کتنا کریم ہوتا ہے، کتنا رحیم ہوتا ہے۔ وہ بھائی جو ساری زندگی دشمنی کرتے رہے، وہ بھائی جو آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے رہے، وہ بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے کر جنہوں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، یعنی خاندانی بھائی جو قریشی ہونے کے لحاظ سے، ہاشمی ہونے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بنتے تھے، اور آقا کو تکلیفیں دینے میں انہوں نے کوئی کمی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب حضور علیہ السلام نے مکہ شریف فتح کیا تو رسول اللہ اندر تشریف لے گئے کعبہ کے اندر اور 2 رکعت ادا فرمائی شکرانے کے کہ اللہ نے مجھ پر مکہ کو فتح کیا ہے، عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی ہے۔ 2 رکعت اندر پڑھ کے باہر نکلے اور کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ایک ہاتھ ایک دروازے پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ دوسرے دروازے پہ رکھا ہوا ہے، اور سارا جہان سرکار کا جلوہ دیکھ رہا ہے، حضور کا دیدار کر رہا ہے۔ جہاں حضور کے صحابہ کھڑے ہیں، صدیق و فاروق و غنی و حیدر کھڑے ہیں، اور جہاں عشرہ مبشرہ کھڑے ہیں، جہاں اہل بدر کھڑے ہیں، جہاں حضور کے سارے غلام کھڑے ہیں، وہاں وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے تکلیفیں دے دے کے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، وہ بھی کھڑے ہیں۔ ابو سفیان کھڑے ہیں، جی صفوان ابن امیہ کھڑے ہیں، مجھے سب کے نام نہیں یاد آ رہے ہیں، وہ لوگ کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا سوچ رہے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، کیا سلوک کروں گا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ سخی بھائی ہیں اور سخی بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سخی بھائی ہیں، کرم نواز بھائی ہیں اور کرم نواز بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی اگر ہماری عمر کے لیول پر ہیں تو آپ کریم بھائی ہیں، اور اگر عمر سے کم ہیں، ان میں کئی بڑے لوگ بھی تھے، عمر رسیدہ بھی تھے، تو پھر آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔